ہجرت صرف ایک زمین چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف جانے کا نام نہیں، بلکہ ہجرت تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور غفلت سے ہدایت کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں؟ حالات کی سختی سے نہیں، بلکہ اپنے ہی اندر کے خوف، اندیشوں اور بوجھ سے۔ ہم سکون کی تلاش میں شہر بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، عادتیں بدلتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ہجرت نہیں کرتے، کیونکہ ہم وہ ہجرت ہی نہیں کرتے جس کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے۔ آئیے آج ہم اس اصل سفر کی بات کرتے ہیں جو ایک مومن کو بے چینی سے نکال کر اطمینان کی روشنی تک لے جاتا ہے۔ وہ سفر جو دل کو بدل دیتا ہے، وہ 7 ہجرتیں جو انسان کو اپنے رب کے مزید قریب کر دیتی ہیں اور اسے ابدی سکون کے ساحل تک پہنچا دیتی ہیں۔ خوف سے توکل کی طرف پہلی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے تمام ڈر، اندیشے اور مستقبل کے خوف کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لے۔ ذرا سوچئے، آپ کتنے عرصے سے اندیشوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیا آپ تھک نہیں گئے؟ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے، تو گویا وہ اپنا مقدمہ کائنات کے سب سے بڑے وکیل کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب وہ اکیلا نہیں رہتا، بلکہ وہ ذات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں چھوڑتی اور کبھی ناکام نہیں کرتی۔ اسی لمحے دل کا اضطراب دائمی سکون میں بدلنے لگتا ہے۔ دوسری ہجرت مایوسی سے یقین کی طرف ہے۔ مایوسی کفر ہے اور یقین ایمان۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو تب یہ یقین رکھنا کہ میرا رب میرے لیے راستہ نکالے گا، یہی مومن کی اصل ہجرت ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، یہی اصل کامیابی ہے۔ مایوسی ایک ایسی قید ہے جس کی دیواریں اکثر ہم خود کھڑی کرتے ہیں۔ ہم اپنے خوف، ناکامی اور اندیشوں کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ امید کی روشنی دکھائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مومن کبھی اندھیروں میں گم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں یقین کا چراغ روشن رہتا ہے۔ اس قید سے نکل کر یقین کی طرف ہجرت کیجیے۔ یقین رکھیے کہ جس رب نے آپ کو بن مانگے زندگی دی، وہ آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس ایک بار دل سے کہیے، ایک بار، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر دیکھیے کیسے امید خوف کی جگہ لے لیتی ہے اور دل دوبارہ جینے لگتا ہے۔ تیسری ہجرت ہے نا امیدی سے امید کی طرف۔ زندگی کے تھپیڑے انسان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ایک مومن ٹوٹ کر بکھرتا نہیں، بلکہ سجدے میں گر کر نئی امید پا لیتا ہے۔ یہ ہجرت ہے ہر مصلحت کے پیچھے اللہ کی خیر کو دیکھنے کی، ہر مشکل کے بعد آسانی کی امید رکھنے کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے ابھی آپ کے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ہجرت ہے ہر بند گلی میں ایک نیا راستہ دیکھنے کی، اور ہر ڈھلتے سورج کے بعد نئی صبح پر ایمان رکھنے کی۔ امید کا ایک چراغ جلائیے، اندھیرا خود بخود راستہ چھوڑ دے گا۔ چوتھی ہجرت ہے گناہوں سے نیکی کی طرف۔ یہ سب سے اہم ہجرت ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرنا، نافرمانی کی لذت کو چھوڑنا، اور اللہ کی رضا والے راستے کی طرف قدم بڑھانا۔ گناہ پر ندامت کا ایک آنسو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پلٹ آنے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ ہجرت ہے نفس کی غلامی سے نکل کر بندگی کی آزادی حاصل کرنے کی۔ گناہوں کی دلدل سے قدم نکالیے، توبہ کا ایک سچا آنسو ماضی کے بے شمار داغ دھو دیتا ہے۔ قدم اٹھائیے، پاکیزہ زندگی آپ کو پکار رہی ہے۔ پانچویں ہجرت ہے بے حیائی سے پاکیزگی کی طرف۔ پانچویں ہجرت ہے بے حیائی سے پاکیزگی کی طرف۔ آج کے دور میں اپنی نظر، اپنے خیالات اور اپنے وجود کو بے حیائی کے طوفان سے بچا کر پاکیزگی کے جزیرے تک لے آنا ایک عظیم ہجرت ہے۔ یہ ہجرت ہے روح کو گندگی سے نکال کر حیا کے نور میں رنگنے کی۔ یہ ہجرت ہے اپنی نظر، اپنے خیالات اور اپنے کردار کو زمانے کی آلودگی سے بچانے کی۔ حیا کمزوری نہیں، بلکہ مومن کا وقار ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنی نظریں نیچی کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ پاکیزگی کی یہ راہ مشکل ضرور ہے، مگر یہی راستہ دل کو سکون اور روح کو روشنی دیتا ہے۔ چھٹی ہجرت ہے نفرت سے محبت کی طرف۔
اپنے دل کو کینے، حسد اور دشمنی کی قید سے آزاد کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے محبت اور ہمدردی سے بھر لینا ایک عظیم ہجرت ہے۔ یہ ہجرت نفس کو پاک کرتی ہے اور معاشرے میں امن کا بیج بوتی ہے۔ نفرت کی آگ سب سے پہلے خود انسان کو جلاتی ہے۔ اس بوجھ کو اتار پھینکیے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کا دل سکون کا حقدار ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو عرش والا آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت دلوں کو جوڑتی ہے اور معافی روح کو آزاد کر دیتی ہے۔ ساتویں ہجرت ہے فضول گوئی سے ذکر کی طرف۔ زبان کی بے لگام گفتگو، غیبت اور لایعنی باتوں کو چھوڑ کر اپنی زبان کو اپنے خالق کے ذکر سے تر کر لینا ایک خوبصورت ہجرت ہے۔ خاموشی میں حکمت تلاش کرنا اور ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا، یہی زبان کی اصل ہجرت ہے۔ ہماری زبانیں اکثر ایسا بوجھ اٹھا لیتی ہیں جو ہمارے اعمال نامے کو بھاری کر دیتا ہے۔ فضول باتوں اور غیبت کو چھوڑ کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیجئے۔ یہی زبان یا تو آپ کے لیے جنت کا راستہ بنے گی یا خدا نخواستہ رکاوٹ بن جائے گی۔ کم بولنا سکون دیتا ہے اور ذکر الہی دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہجرت صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ یہ ہر اس لمحے کا نام ہے جب آپ برائی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کی طرف ہجرت کر جائے۔ اپنے خوف کو توکل میں بدلیے، اپنی زبان کو ذکر سے سجائیے۔ کم بولیے، نرم بولیے اور ایسا بولیے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو اس خوبصورت سفر کا آغاز آج ہی سے کریں۔ بے شک انی مہاجر الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔